السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، اس عیسائی عورت نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایسے سوالات کیے جن کا جواب کافی مشکل لگ رہا تھا، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اگر ان 3 سوالوں کے جواب مجھے مل گئے تو میں اس بھرے مجمع میں سب کے سامنے اسلام قبول کر لوں گی۔ پہلا سوال یہ تھا کہ مسلمان حج اور عمرے سے واپسی پر زمزم اور کھجور لاتے ہیں، اور ہندو جب مندر جاتے ہیں تو انہیں پرساد دیا جاتا ہے، تو ان دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، جبکہ مسلمان اس پرساد کو غلط اور برا کہتے ہیں اور حرام کہتے ہیں۔ ایسا وہ کیوں کہتے ہیں؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم جنس پرستی کیوں غلط ہے، حالانکہ عورت عورت سے اور مرد مرد سے وہی سکون محسوس کرتا ہے جو میاں بیوی ایک دوسرے سے محسوس کرتے ہیں، اور ہم جنس پرستی اسلام میں کیوں ممنوع ہے؟ یعنی آپ صرف شادی کر کے ہی کیوں یہ لطف اٹھا سکتے ہیں؟ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں کسی پھل کے کھانے سے روکا گیا، اور انہوں نے حضرت حوا کے کہنے پر کھا لیا تھا۔ اسی وجہ سے آج تک عورتوں کے ذمے لگا دیا گیا ہے کہ آپ نے بچہ جننا ہے اور اس کا درد بھگتنا ہے، اور اسی وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہے، اور اب ہم لوگ روٹی کے لیے محنت کرتے ہیں، حالانکہ وہاں کھانا مفت ملا کرتا تھا۔ کیا یہ درست ہے کہ عورتوں کو بچہ جننے کی تکلیف اسی وجہ سے دی گئی تھی کیونکہ انہوں نے حضرت آدم کو ورغلایا تھا؟ اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال دہراتے ہوئے فرمایا کہ بہن کا اچھا سوال ہے۔ آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ زمزم اور پرساد میں کیا فرق ہے۔ پرساد جو ہندوؤں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پرساد اللہ کو کھلانے کے طور پر دیا جاتا ہے، یعنی ہندو جب پرساد دیتا ہے تو اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں کھانا اللہ کو دے رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ انعام میں چیپٹر نمبر 6 آیت نمبر 14 میں کہ اللہ تعالیٰ سب کو کھلاتا ہے، لیکن اسے کسی کے کھانے کی ضرورت نہیں۔ کس انسان کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کھانا کھلا سکے؟ اور اللہ تعالیٰ 4 جگہ ایسی ہے جہاں فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ جو کھانا اللہ تعالیٰ کے غیر سے نامزد کیا ہو ایسا کھانا حرام ہے۔ تو پرساد غیر اللہ سے نامزد ہوتی ہے، اسی لیے حرام ہے۔ جبکہ مسلمان حج اور عمرے سے واپسی پر کھجور اور زمزم لاتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ ہم کھجور اور زمزم اللہ تعالیٰ کو کھلا رہے ہیں۔ سعودی عرب میں مین پھل کھجور ہی تو ہے، تو جب آپ وہاں جاتے ہیں تو کھجور بطور تحفہ لے کر آتے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ کھجور بہت عمدہ غذا ہے اور صحت کے لیے بہترین ہے، اور اگر ہندو پرساد کے طور پہ کھجور دے گا تو وہ بھی کھانا حرام ہو جائے گا، کیونکہ یہ غیر اللہ سے نامزد ہے۔ یہ ہندو اور مسلم میں بڑا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی کھانے کی چیز کی ضرورت نہیں، ہم انسانوں کو کھانے کی ضرورت ہے۔ آپ کا دوسرا سوال تھا کہ ہم جنس پرستی کیوں غلط ہے، کہ مرد مرد سے اور عورت عورت سے سیکس کرے تو لطف ہی تو لینا ہے، تو یہ حرام کیوں ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب میں کہا کہ بہن، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اسراء میں آیت نمبر 32 میں کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ کیونکہ یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا چیپٹر نمبر 7 آیت نمبر 81 میں کہ تم مردوں سے زنا کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کے، بلکہ تم حد سے تجاوز کرنے والے ہو، یعنی اسلام نے جو پابندی لگائی ہے اس پابندی کو توڑنے والے ہو۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اسلام میں ہم جنس پرستی حرام ہے، اور میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور مہربانی رکھ دی ہے۔ بے شک غور کرنے والوں کے لیے اس میں عبرت ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کی روح سے ہم جنس پرستی سے سکون ملنا یہ جھوٹ بات ہے، اور ہم جنس پرستی میں لفظ تو ہوتا نہیں، محبت تو صرف میاں بیوی کے درمیان ہی ہو سکتی ہے۔ اور سائنس بھی کہتی ہے کہ انسان ہم جنس پرستی کو ناپسند کرتے ہیں۔ آپ یہ مفروضہ بنا سکتے ہیں کہ وہ تو اپنی پسند سے ہم جنس پرستی کر رہے ہیں، تو آپ ان پر اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ ہمارے خدا نے ہمیں اس کی اجازت ہی نہیں دی، بلکہ اجازت صرف شادی کی ہی ہے، اور بیوی سے سیکس کرنے کی اجازت ہے۔ اور یہ سیکس کرنے کی خواہش اتنی زیادہ اس لیے ہے تاکہ آپ شادی کریں اور شادی کے بغیر رہ نہ سکیں۔ جب آپ شادی کریں گے تو اولاد ہوگی، اور قیامت تک انسانوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم جنس پرستی میں بچے کہاں سے پیدا ہو سکتے ہیں؟ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ
اگر آپ بیوی سے سیکس کرتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ آپ حرام نہیں کر رہے۔ آج سائنس ہمیں کہتی ہے کہ جو لوگ شادی کرتے ہیں اور جو لوگ ہم جنس پرستی کرتے ہیں تو شادی شدہ لوگ ہم جنس پرستوں سے زیادہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ شادی کی وجہ سے آپ میں محبت پیدا ہوتی ہے اور سکون ملتا ہے۔ آج اگر ہم یورپ کو دیکھتے ہیں تو وہ جب چاہتے ہیں تو کسی بھی عورت سے شادی کے بغیر سیکس کریں تو پھر کیا ہوتا ہے، ان کی پیاس بجھتی ہی نہیں۔ لہٰذا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیاس بجھانے کے لیے اب ہم جنس پرستی کرو تاکہ پیاس بجھ سکے، لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑیں گے تو کیسے اپنی پیاس بجھا سکیں گے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا اسلام بھی ہم جنس پرستی سے روکتا ہے اور عیسائیت بھی ہم جنس پرستی سے روکتی ہے، بلکہ تمام مذاہب ہم جنس پرستی کے خلاف ہیں۔ اور یہ بات بھی سچ ہے کہ اکثریت جیت جاتی ہے، لیکن اسلام میں یہ ہے کہ سچ جیت جاتا ہے۔ 1996 میں جب کینیڈا گیا اور میں نے وہاں پہلے لیکچر شروع کیا تو اشتہار لگے ہوئے تھے، ایک آدمی سے کس کر رہا ہے، اور لکھا ہوا تھا کہ ان دونوں نے آپس میں شادی کر لی ہے۔ حالانکہ کینیڈا کے قانون میں ہم جنس پرستی جرم ہے۔ ابھی حال ہی کی خبر یہ ہے کہ تمام ممالک نے ہم جنس پرستی کو جرم قرار دے دیا ہے، اور انڈیا والے سوچ رہے ہیں کہ ہم جنس پرستی کو لیگل قرار دیا جائے۔ میں ان سے کہوں گا کہ صحیح صحیح ہوتا ہے اور غلط غلط ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم جنس پرستی آپ کو جنت میں نہیں جہنم میں لے جائے گی۔ آپ کا تیسرا سوال ہے کہ حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو ورغلایا، اسی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا، اور اسی وجہ سے عورت کو بچہ جننے کی ذمہ داری دی گئی، اور اسی وجہ سے بچہ جننے کا درد عورت بھگت رہی ہے، اور اسی وجہ سے ہم روٹی کے لیے محنت کرتے ہیں۔ بہن، آپ عیسائی ہیں، اور اگر ہم بائبل کو دیکھیں تو بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 3 آیت نمبر 23 میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تم عورتوں کی وجہ سے وجود میں آئی ہے، اسی وجہ سے تم کو بچہ جننے کا درد دیا جاتا ہے۔ یہ بائبل میں لکھا ہے، اور تمہاری خواہش یہ ہوگی کہ یہ کام مرد کرتے، تو بائبل کی روح سے حمل عورت کے لیے بد دعا ہے۔ اس طرح عیسائیت میں سارا قصور عورت پہ ڈالا جاتا ہے کہ حوا مجرم ہے۔ اگر آپ قرآن کو پڑھیں گی تو کسی ایک مقام پہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو یا عورت کو اکیلے قصوروار نہیں ٹھہرایا، ہر جگہ قصوروار دونوں کو ہی ٹھہرایا ہے۔ اگر آپ سورہ اعراف کو پڑھیں گی تو آیت نمبر 19 سے 23 میں لکھا ہے کہ ہم نے ان دونوں کو اس درخت سے یعنی گندم کو کھانے سے منع کیا تھا، اور شیطان نے قسم کھا کر کہا کہ تم دونوں فرشتے ہو، اور انہوں نے کھا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو فرمایا کہ ہم نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا کہ یہ درخت مت کھاؤ، اور وہ دونوں کہنے لگے کہ اے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، ہمیں معاف فرمائیے۔ تو قرآن دونوں کو قصوروار ٹھہراتا ہے۔ صرف ایک جگہ پر فرمایا کہ آدم نے نافرمانی کی، حضرت حوا کو بھی اکیلے نافرمان کہیں نہیں ٹھہرایا۔ یعنی اسلام کی روح سے حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں قصوروار ہیں، جبکہ بائبل صرف حضرت حوا پہ وزن ڈالتی ہے، کیونکہ اس میں تحریف ہوئی ہے اور قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ اور اگر آپ قرآن میں پڑھیں گی تو حمل عورت کے لیے بد دعا نہیں، زندگی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 1 میں فرمایا کہ اپنی عورتوں کا خیال رکھو، اپنی عورتوں کے بارے میں ڈرو، اور سورہ احقاف آیت نمبر 15 میں ہے کہ ہم نے انسان سے اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اس کی ماں نے حمل کی تکلیف اٹھائی اور پیدا کرنے کی تکلیف اٹھائی۔ اس وجہ سے اسلام کہتا ہے کہ بچہ اپنی ماں باپ کی عزت کرے، بالخصوص اپنی ماں کی۔ اسی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں جلد نمبر 8 میں باب احراف میں چیپٹر 2 میں حدیث نمبر 2، ایک صحابی نے عرض کی کہ میں اپنے ماں باپ میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں سے۔ پھر ان صحابی نے پوچھا کہ کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ اپنی ماں سے۔ پھر عرض کی ان صحابی نے کہ میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں سے۔ پھر ان صحابی نے چوتھی مرتبہ پوچھا کہ میں کس سے اچھا سلوک کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے باپ سے۔ تو ماں کو 3 مرتبہ ترجیح ہوئی، چوتھی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باپ کا نام لیا۔ تو گولڈ میڈل، سلور میڈل اور برونز میڈل سب ماں ہی کو ملے ہیں۔ پھر باپ کی باری آئی، اس پر خوب تالیاں بجیں۔
تو حمل اور بچہ پیدا کرنا اسلام میں زندگی ہے کہ نہیں؟ اور جب بچہ جننے کا کام اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیا تو کون ہے جو مرد سے بچہ جنوا سکے؟ سسٹر کوئی ہے ایسا؟ شاید میں نے آپ کے سوالوں کے جوابات دے دی ہیں۔ وہ بولی ہاں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ مانتی ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ وہ بولی ہاں۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا کہ کیا اب آپ اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں؟ تو جواب میں اس نے کہا ہاں۔ پھر پوچھا کہ کیا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتی ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو آپ کیا مانتی ہیں؟ تو وہ بولی کہ میں پیغمبر مانتی ہوں۔ کیا آپ مانتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہیں؟ تو وہ بولی ہاں۔ آپ سے کوئی زبردستی کر رہا ہے کہ آپ اسلام قبول کریں یا کسی نے آپ کو پیسہ دے کر اسلام قبول کروایا ہے؟ تو وہ بولی نہیں۔ آگے سنیے شہادہ اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب کا جواب آپ کو کیسا لگا۔ جزاک اللہ۔ You want to accept Islam now? Yes. Do you believe that there's one God? Yes, I do. Do you believe Jesus is God? No. Do you believe Prophet Muhammad, peace be upon him, is the last and final messenger? Yes, I do. Is anyone forcing you to accept Islam? No. Are you doing out of your own free will? Yes. Are you doing out of your own conviction? Yes. Is there anyone giving you a bribe? No. What do you, inshallah, so it's in Arabic and you can repeat it. Okay. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. I bear witness. I bear witness I bear witness that that there is no God there is no God but Allah, but Allah, and I bear witness and I bear witness that that Prophet Muhammad Prophet Muhammad is is the messenger the messenger and servant of Allah. and servant of Allah. MashaAllah. You are a Muslim, and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that to guide you and help you guide your family members also, and to give you the best in this world as well as in the next life. And inshallah grant you Jannah.